نماز ایک ایسا حکم ہے جس کے بارے میں ہر طریقہ اختیار کرنا ہے۔ نماز کا حکم بھی دینا اپنی اولاد کو۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ آج 5 وقت کے نمازی اس معاملے میں غفلت کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے نماز کا، اور بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہو جی انہاں دا عمل انہاں نالے ساڈا عمل ساڈے نالے۔ نہیں، فرض ہے گھر کے بڑے کا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، نماز کے لیے جگائے۔ اور دوسرا کام جو کرنا وہ وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کے لیے گھر والوں کے لیے نماز پڑھنے کی دعا بھی کیا کرو۔ کہنا کافی نہیں ہے، دعا بھی کرنی ہے، یا اللہ میری اولاد کو میری نسل کو نمازی بنا دے، یہ دعا بھی کرنی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور تیسرا کام، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اگر مارنا بھی پڑے تو مار بھی سکتے ہیں۔ واحد کام ایسا ہے، اللہ کے دین کا واحد مسئلہ ایسا ہے جس میں اللہ نے والدین کو اپنی اولاد کو مارنے کی اجازت دی ہے، باقی کسی جگہ پہ مارنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھانا شروع کر دو، ساتھ لے کے آیا کرو، مسجدوں میں لایا کرو۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے درخواست کی تھی اور سمجھایا تھا کہ جس مسجد کی پچھلی صفوں سے بچوں کا شور ختم ہو جاتا ہے، اس مسجد کی اگلی صفوں سے اللہ کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو لایا کرو، چھوٹوں کو، پوتوں کو لایا کرو، نواسوں کو لایا کرو، کوئی بات نہیں، شرارت کرنے دو، آپ بھی کر کر کے اتنے بڑے ہوئے۔ واحد جگہ جہاں پہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، مارنے کی اجازت دے دی۔ اور چوتھی بات، نماز کے معاملے میں اپنے عمل سے تبلیغ کرو۔ کتنا خوبصورت انداز بتایا، آج بڑے پکے نمازی بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا جب تم فرض نماز مسجد میں پڑھ لو تو باقی نماز گھر میں آ کے پڑھا کرو، سنتیں گھر میں جا کے پڑھا کرو، نفل گھر میں پڑھا کرو، وضو گھر سے کر کے آیا کرو۔ یہ تبلیغ ہے، یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے عمل کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھنا، عمل کے اندر آپ کی باتوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ بچہ کاپی کرتا ہے، بچہ نقل کرتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، آپ مصلے پہ کھڑے ہوں گے، بچے کی والدہ مصلے پہ کھڑی ہوگی، بچہ ایویں ٹٹا پجا وضو کر کے آ کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتا۔ ماں سجدے میں پڑھی ہے، بچہ بھی سجدہ کر رہا ہے، بچہ تو آپ کی نقل کرے گا۔ لہٰذا عمل کے ذریعے بھی نماز کی نصیحت کرنی ہے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کہا کہ حکمرانان وقت کا بھی یہ فرض ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ حکمران کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ملک میں نماز کا نظام جو ہے وہ نافذ کرے۔ یہاں پہ تباہی ہو گئی، 72 سالوں سے اللہ کے دین کے نام پہ حاصل کیا وہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن سوائے ایک آدھ دور کے کبھی کسی حکمران نے سوچا ہی نہیں کہ میرا فرض کیا۔ سیاست ہی سیاست، سیاست ہی سیاست، الزامات یہ کھا گئے وہ کھا گئے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں سنا، ہمارے سے پہلے ایک زمانے میں سنا تھا، کبھی کسی نے آ کے نماز، کسی وزیر اعظم نے، صدر نے کہا ہو کہ میری امت کے لوگوں، میری جماعت کے لوگوں، میرے ملک کے ہم وطنوں، نماز پڑھا کرو۔ یہ فرض ہے، حکمرانوں کا بھی فرض ہے۔ تو نماز کے معاملے میں 5 باتیں، دعا بھی کرنی ہے، عمل بھی پیش کرنا ہے، حکم بھی کرنا ہے، مارنا پڑے تو مارنا بھی ہے لیکن نمازی بنانا ہے۔ اور حکمرانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ملک کے عوام کو اور اپنی رعایا کو جو نماز کا حکم دے، بلکہ نماز کا نظام نافذ کریں، نماز کا نظام نافذ کریں۔ کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کیا کرو۔ اور پتہ ہے نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے کے 5 مطلب ہیں، 5 انگلیوں پہ یاد رکھو۔ نمبر 1 ساری کی ساری پڑھنا،
نمبر 2 وقت پہ پڑھنا، نمبر 3 توجہ سے پڑھنا، نمبر 4 سمجھ کے پڑھنا، نمبر 5 نماز کے اثرات بعد میں بھی جاری رہنا۔ ان 5 چیزوں کو ملا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ ہم نماز صرف پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے، اور اللہ نے پورے قرآن میں صرف قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ بلڈنگ قائم ہے، یعنی کھڑے رہنا کسی چیز کا، نماز کے بعد بھی نماز قائم رہے، اس کا معنی ہے۔ اس پہ کبھی تفصیلی بات انشاءاللہ کریں۔